بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 11 مارچ آج منگل کا دن ہے۔ اہم خبریں پہلے آپ کے سامنے رکھوں پھر اس کی تفصیل۔ امریکہ سے پاکستانی سفیر کو، جو اسٹیبلشمنٹ کا بہت قریبی سفیر، اسے شکریہ کا پہلا جواب، اور یہ معاملہ کیا ہوا، وجوہات کیا ہیں، وہ تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ IMF کا وفد بھی پاکستان میں موجود ہے اور مصنوعی طور پر ڈالر کو جو روکا گیا تھا، 20 روپے کا جھٹکا، 40 ارب کے قرضے، ڈالر 330 تک جون کو جا رہا ہے۔ مہنگائی کا بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور امریکی وزیر خارجہ سعودی عرب پہنچ گیا، یوکرین کا صدر بھی پہنچ گیا، اور وائٹ ہاؤس کی وہ جو معاملہ تھا اس کے بعد یہ پہلی بڑی ملاقات ہے۔ معافی بھی مانگی اس نے۔ کور کمانڈرز کی طرف سے آرمی چیف کو ایک اہم مشورہ بھی، اور آصف زرداری کی چال الٹ پڑ گئی۔ سندھ میں پانی میں اس وقت کیا حالات ہیں، وہاں لوگ سڑکوں پر موجود ہیں۔ ٹویٹر پر کل بہت بڑا حملہ بھی یوکرین سے ہوا، ایلن مسک کا، اور سابق صدر عارف علوی جو ہے امریکی سینیٹر سے ملاقاتیں کریں۔ تحریک انصاف دوبارہ حکومت سے مذاکرات کے لیے معاملہ تیار ہو رہا ہے، اور جو ولسن ایک دفعہ پھر میدان میں آ گیا۔ فری عمران خان کی ٹویٹ، اور بلکہ معاملہ یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ جو ولسن جمہوری ایکٹ اور پابندیوں کا جو معاملہ ہے وہ اب نظر آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے، جس کی ہم بات کرتے تھے۔ ترکمانستان کے پاکستان کے جو سفیر احسن واگن، انہیں داخلے سے روکا گیا لاس اینجلس میں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور حلقوں کے بہت قریب، اور انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ اب آپ کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کو شکریہ ادا کیا گیا تھا، انہوں نے امریکہ کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس میں جو کالعدم تنظیم کا انہوں نے ابھی پکڑ کے وہ باورچی حجام انہیں دیا امریکہ کو پتہ چل گیا۔ اب وہ ظاہر ہے شرم کے مارے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ٹرمپ نے پبلک میں ایک ڈیش ڈرامہ لگا دیا ہے، اگر تسلیم کیا تو وہ بیانیہ بھی بڑھ سکتا ہے، اس لیے لیکن تب انہیں چڑھی ہوئی کہ ہمیں ماموں بنایا گیا، چونا لگایا گیا، تو ٹھہر جاؤ ذرا تسی۔ وہ جو اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ایئرپورٹ پر جو لاس اینجلس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی بدتمیزی کی گئی، ویزا ہونے کے باوجود، کاغذات ٹھیک ہونے کے باوجود امریکہ میں داخلے کی انٹری نہیں دی گئی، سفیر کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ یہ امریکہ کے امیگریشن سسٹم میں شخص کا نام موجود تھا کہ امریکہ میں سے آپ نے داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا قریبی ہے، یہ رد عمل دینا ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ اس کی ٹریول ہسٹری کے سسٹم پر جو ہے وہ فلیگ ہوگی، اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے پبلک میں نہیں کر سکتے، انہیں کیوں روکا گیا۔ لیکن جو تحقیقات اس پر ہو رہی ہیں، فورن آفس نے بڑی حیرانگی اور رنج کا اظہار کیا کہ جی کاغذات بھی مکمل تھے، ہمارے سفیر کو داخلہ نہیں ملا، اور یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ یاد رکھیں ٹریول کرتے ہیں، یہ عام پاسپورٹ پہ نہیں ٹریول کرتے، ان کا ویزا مختلف ہوتا ہے جو عام شہریوں سے زیادہ ترجیحات پہ ہوتا ہے۔ ترکمانستان میں ظاہر ہے موجودہ سفیر ہیں، اور انتہائی شرم کا مقام کہ امریکہ میں اس طرح روک کر واپس بھیجا جائے، ڈیپورٹ کیا جائے۔ عام حالات میں دو ممالک کے درمیان اس قسم کی معاملہ ہو تو ٹینشن پیدا ہوتی ہے، معاملہ ختم ہوتا ہے، لیکن چونکہ باوقار باعزت ملک پر کچھ گھٹیا ناجائز حکومت کا قبضہ ہے، یہ تو پاکستان کے سفیر ہی نہیں، یہ تو رجیم کے سفیر ہیں، اس رجیم کے نمائندے کی عزت تار تار ہوئی ہے۔ پاکستان کے وقار کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کے پاس تو پاکستان کا وہ پاسپورٹ نہیں تھا، ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا، اور مزے کی بات ہے ان کے اہل خانہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اب یہاں پارلیمنٹ میں صدر آصف زرداری خصوصی شکریہ امریکہ کا ادا کر رہا تھا، حالانکہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو لیول 3 وارننگ دی ہوئی ہے پاکستان جانے کی، اور پاکستان پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو لگاتار سرپرائزز آ رہے ہیں، انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا۔ رانا ثناءاللہ تھوڑا سا ان میں سے سمجھدار بندہ ہے، وہ جو سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے، ہمیں نہیں پتہ کل کیا ہو۔ ڈر ان اتنا ہے، خوف اتنا ہے، اور یہ اب امریکہ جانے کا یقین کریں ارادہ بھی نہیں رکھتے جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں، کہ کہیں وہاں پہ کان ہی نہ پکڑوا دیں، کہیں کہ ڈیپورٹ کر کے جیلوں میں نہ ڈال دیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کی سفارتکاری کا یہ سب سے نچلا درجہ تاریخ میں، اور حکومت دعوے کیا کر رہی تھی، پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے، اور پاسپورٹ سب سے آخری نمبروں پہ چلا گیا۔ اب سفیر کے اس پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے، ذرا اندازہ کریں سفیر کا جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے جس پہ نکل جایا کرتے تھے، اب وہ وہاں پہلے سے فیلڈنگ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں امریکہ ایک تو دیکھیں، پاکستانی حکومت کی جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس کی ایک واچ لسٹ بنی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کے نام موجود ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر جو معاملہ ہے، اس پہ گلوبل سطح پر سیوکس مانیٹر کی جو واچ لسٹ آئی تھی، اس میں پاکستان کو کانگو کے ساتھ شامل کیا گیا۔ یہ خطرناک معاملہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے طاقت کا استعمال کیا پرامن مظاہرین کے خلاف، جمہوری اداروں کو، قانون کے، اس پر اقوام متحدہ کی جو 21 صفحات کی عمران خان کی رہائی کی رپورٹ کو حکومت نے مسترد کیا، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا کہ بڑے بڑے تمام ادارے اقوام متحدہ کی اس طرح کی رپورٹس کو بڑا سیریس لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی دنیا کو پتہ ہے جو پچھلے 2 سال 11 مہینے سے پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، اب اس کی گونج جو ہے دنیا کے تمام بڑے اداروں میں آ چکی ہے، اور فارم 47 کی اس ناجائز حکومت کو تو ویسے ہی آپ کو پتہ کوئی حیثیت نہیں دیتا، ورنہ آپ کو یاد ہوگا ہندوستان کے اداکار شاہ رخ خان 2009 میں امریکی امیگریشن نے روکا تھا، بھارت نے وہ شدید رد عمل دیا تھا کہ امریکی حکام نے پھر باقاعدہ معذرت کی
اور کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے ہندوستان کے وزیر کا بیان یاد ہے, اس نے کہا تھا کہ ہندوستان کو روکنے کا مطلب ہمارے آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. یہاں سفیر صاحب کو حکومت تسلی دے رہی ہے, خیر ہے کوئی بات نہیں, کپڑے تو واپس کر دیے, ننگا تو نہیں بھیجا. بدقسمتی سے انہیں جو چیزیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی, یا وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے, شرم آنے جانے والی چیز ہے. احسن اقبال کو دیکھ لیں, جیسے وہ ہنس رہا تھا بے عزتی پر. مریم نواز کو دیکھ لیں, ان کے اعتماد کا یا بے شرمی کا آپ کہہ لیں عالم یہ ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے $5 ملین کے عوض امریکی شہریت کا اعلان کیا. فارم 47 کی ناجائز حکومت پاکستانی شہریت کے لیے 50 لاکھ کا اعلان کری کہ 50 لاکھ دیں پاکستان کی شہریت لیں. 12 کروڑ کی آبادی خط غربت سے نیچے, اور یہ کہہ رہے ہیں یہاں آ کے کوئی شہری بنے. اس ملک میں جہاں لوگوں کو مار مار کے لوگوں کا دماغ خراب ہے, وہ یہاں آئیں گے کہ 50 لاکھ دیں اور مارے کھائیں یہاں کے. ابھی یہاں تو 50 لاکھ لوگ دے کے ایک ڈنکی خرید کر وہ یورپ جانے کو تیار ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی 50 لاکھ دے کے ہم سے شہریت لیں. آپ کے مظالم سے بچ کر لوگ بھاگ رہے ہیں. اس وقت 35 لاکھ بندہ ملک سے جو بھاگ گیا 3 سالوں میں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اب یہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم لوگوں کو مجبور کر کے باہر اس طرح بھیجیں کہ وہ ریمیٹنس بڑھ جائے. IMF کا وفد اس وقت پاکستان میں موجود ہے. مصنوعی طور پر جو ڈالر روکا گیا تھا ہاتھ رکھ کے اسے, ڈالر کی قیمت گوگل 299 تک بتا رہا تھا آج صبح, اور IMF کی اپنی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں ڈالر کا ریٹ جون 2025 میں 328 روپے 40 پیسے ہونے جا رہا ہے. ابھی تو صرف 300 کا ہوا ہے, 30 روپے اور بڑھے گا تو مہنگائی کا جو طوفان آئے گا وہ آپ دیکھیں گے ہوگا کیا. جو اسٹیٹ بینک کی جو اشاریے اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ آپ دیکھیں. فارن ریمیٹنس کی انہوں نے رپورٹ جاری کی, ایکسپورٹ کی رپورٹ جاری کی, اور بڑا افسوسناک معاملہ کہ جس ملک میں 2022 سے 2025 تک پچھلے 3 سال میں 35 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چل جائیں, ہنرمند لوگ جو $2 لاکھ کی سیلریز پہ وہاں پہ جاب کرتے ہیں, وہ ڈاٹا اکٹھا کریں تو ان میں سے صرف 15% لوگ ایسے ہیں جو شاید ہمیشہ کے لیے منتقل ہوئے, یعنی گھر بار بیچ کے سب کچھ نکل گئے. باقی 85% وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزگار کی خاطر پاکستان کے ظلم و ستم اور معاشی حالات سے تنگ آ کے ملک چھوڑا. یہ سب مجبور ہیں فارن ریمیٹنس بھیجنے پہ. ان لوگوں کے ڈاٹا کو شامل کر کے عید ہونے کے باوجود ریمیٹنس کو ریکارڈ توڑنا چاہیے تھا. اتنا پیسہ ان کے پاس ہونا چاہیے. خان کے دور میں $36 ارب تک فارن ریمیٹنس چلی گئی, جبکہ کورونا کے ٹائم تھے, مشکل حالات تھے اور لوگ بھی اتنے زیادہ باہر نہیں گئے, لاک ڈاؤن تھے, مجبوریاں تھیں, پھر بھی ریکارڈ ریمیٹنس. اور یہاں پچھلے مہینے کی نسبت صرف $100 ملین کا اضافہ ہوا. اور سعودی عرب جو سب سے بڑا پاکستان میں ریمیٹنس بھیجنے والا ملک ہے, اس میں $18 ملین کی کمی آ گئی. اسٹیٹ بینک نے جو رپورٹ جاری کی اس نے کہا جی ہمارا $3.1 ارب آ گیا. آپ خود اپنی کی ویب سائٹ پہ دیکھیں, کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے کو $400 ملین کا نقصان وہاں خود بتا رہے ہیں. خود اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذخائر میں کمی ہوئی. جب فارن ریمیٹنس زیادہ آئی تو اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں تو اضافہ ہونا چاہیے. لیکن یہ اس رپورٹ میں تسلیم کر رہے ہیں کہ جنوری کے اس پہلے مہینے میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو مصنوعات ہیں, بڑی مصنوعات, اس میں بری طرح کمی ہے. دسمبر کے مہینے میں کہہ رہے تھے اضافہ ہوا. اب جو ٹیکس محصولات انہوں نے اکٹھی کرنی تھی جنوری کا ٹارگٹ, وہ بھی پورا نہیں ہو سکا. IMF اس پہ بات چیت کرے گا, لیکن میرے خیال میں انہیں وہ بندہ پکڑنے کی وجہ سے شاید IMF پیسے دے دے, لیکن مالیاتی خسارہ کم نہیں ہوگا, مہنگائی کی شرح کم نہیں ہوگی. اور جب آپ کو پتہ ہے دنیا میں بھی مہنگائی کی وہ شرح بہت کم ہے, ابھی تو تیل کی قیمتوں میں اضافہ بھی اس طرح نہیں آیا. اور یہ جو GDP ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں, یہ جہاں عمران خان چھوڑ کے گیا 6.2%, وہاں سے کم ہو کے مائنس میں گئی اور مائنس سے اب 0.2 پہ پہنچی. تو ایک بہت بڑا بحران آنے والا ہے. چینی کی قیمتیں 200 روپے تک پہنچنے جا رہی ہیں, 200 روپے کلو. گندم کا بحران شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس سال انہوں نے گندم خریدی ہی نہیں. چینی اور گندم یہ پہلے آپ کو پتہ ہے اپنے گوداموں میں سٹور کر دیتے ہیں یا باہر بھیج دیتے ہیں, پھر دگنی قیمت پر اسے خریدتے ہیں. IMF کے پیسوں سے وہ گندم خرید لیں گے. تو پاکستان میں مزید غربت بڑھے گی اور حالات اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس راستہ کوئی نہیں. پارلیمنٹ کا کل جو خطاب سپریم کمانڈر فوج نے کیا, جو فوج کا انچارج زرداری, اس کے کہنے پر بھی آرمی چیف پارلیمنٹ میں اسی لیے نہیں آئے. انہیں پتہ ہے یہ لوگ زندہ لاشیں ہیں. سپریم کمانڈر کا تو انہیں پتہ ہے اس کا تو ایک تو دماغ نہیں ہے, دوسرا یہ زیادہ عرصہ گزارنے والے لوگ نہیں ہیں. حکومت کے لیے بہت بڑی بری خبریں ہیں یہ. ان کا تو دیکھیں یہ تحریک انصاف کا احتجاج تو رکوا سکتے تھے پارلیمنٹ میں, لیکن باقاعدہ طور پر آرمی چیف و کور کمانڈرز نے کہا کہ آپ اس حکومت کے ساتھ نہ جڑیں, آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے. اب مجبوری پنجاب میں تو ان کی ظاہر ہے مجبوری ہے, پنجاب میں تو مریم نواز ہیں اس لیے ان کے ساتھ تو رہنا ہے. حالانکہ پنجاب حکومت کے یہ حالات ہے کہ چاروں صوبوں میں سب سے بدترین پرفارمنس, میک اپ تھوپ کر, سرجریاں کروا کے, اربوں کے اشتہارات دے کے اس بدصورت شکل کو خوبصورت بنانے کے لیے پنجاب کی ماں بنانے کی کوشش کیا جا رہا ہے. لیکن 12 کروڑ کی آبادی کے صوبے میں آپ اس کا ریشو کے حساب سے آبادی کا انکم نکالیں تو بجلی گیس کے واجبات نکالیں, گردشی قرضہ نکالیں, خسارہ نکالیں, IMF کے ٹارگٹ نکالیں, تو پنجاب کی بدترین پرفارمنس صوبوں کی رینکنگ میں خیبر پختونخوا پہلے نمبر پر آ چکا ہے. سندھ ان بدترین حالات میں دوسرے نمبر پر ہے, جہاں نہروں کے پانی کا اتنا بڑا سکینڈل بن چکا ہے کہ پورے سندھ کو یہ لوگ اس وقت مکمل طور پر خشک کرنے جا رہے ہیں, ویران کرنے جا رہے ہیں. اور آصف زرداری سب سے بڑا وارداتیہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے مخالفت کرتا ہے, بند دروازوں میں ان کی حمایت کرتا ہے.
مرتضیٰ بھٹو جونیئر جس نے کہا تھا سیاست میں نہیں آؤں گا، وہ بھی سندھ کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا، بھٹو کا اصلی وارث۔ تو تحریک انصاف کو تو میرے خیال میں اس مہم کا فوراً حصہ بننا چاہیے۔ علیم عادل شیخ اگر سن رہے ہیں تو انہیں چاہیے جوائن کریں اس تحریک کو۔ حکومت کی کارکردگی اس قدر بدترین ہے کہ دیکھیں اخبارات میں کل دیکھ رہا تھا دنیا کی، خاص طور پر ہندوستانی میڈیا میں مریم نواز کو باقاعدہ نارسسسٹ کا لقب دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہے، جس کی نفسیاتی بیماری میں یہ انا میں اپنی زندہ ہے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتی ہیں، اور انہیں چونکہ تعریف اور توجہ کی شدید طلب ہے، تنقید یہ برداشت نہیں کرتی اور دوسروں کو جذباتی طور پر کنٹرول کرتی ہیں۔ انہوں نے کیا ہوا آپ کے سامنے، اور سب سے مشہور بات جو کی کہ مفاد کے لیے، جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کی محنت کا کریڈٹ، یعنی بزدار کے سارے منصوبے مریم نواز نے اب تختیاں لگا دیں ان کے پاس، معاف کیجیے گا، ان کے پاس دیکھیں اب کچھ رہا نہیں ہے۔ زرداری بے نظیر کی تصویر ہر جگہ لے جاتا ہے، نون لیگ مریم کو ہر جگہ پیش کر دیتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس 9 مئی کی 4 دیواریں اور وہ بیانیاں۔ اب تحریک انصاف کے پاس تو بہت کچھ ہے۔ ایک تو عمران خان کا دیا ہوا شعور ہے، سب سے پہلے قرآن کی آیت سے جو شروع ہوتا ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین سے، پاکستان زندہ باد پہ ختم ہوتا ہے۔ یہاں تو اب کوئی نوٹنکی نو سربازی نہیں ہو سکتی۔ عوام اس وقت نظریہ عمران پر اس وقت نہ صرف ووٹ دے رہی ہے، سپورٹ دے رہی ہے، بلکہ خان نے جو سبق سکھایا کہ کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ڈٹ جانا ہے، انجام اللہ دیکھے گا، جھکنا نہیں ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہی کوشش اور ایک ہی خواہش، خان ایک دفعہ معافی مانگ لے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر یہ ختیجہ شاہ کو نہیں توڑ سکے، اس سے معافی نہیں منگوا سکے، 9 مہینے بعد اسے رہا کرنا پڑا، ابھی تک جو جیلوں میں قید ڈاکٹر یاسمین راشد معافی نہیں، تو عمران خان سے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ مار مار کے لوگوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے کالی چادریں ڈال کے یہ جو واردات کر رہے ہیں، ابھی دیکھیں ان کی اتنی بڑی واردات کہ ابھی 26 نومبر کے جو کارکنان انہوں نے پکڑے ہوئے تھے تحریک انصاف کے اور میڈیا پہ لائے، انہیں سما نیوز میں باقاعدہ سفید چادریں لگا کے میک اپ کروا کے کہ جی ہمیں علی امین اور بشرا بی بی کے خلاف جھوٹے بیانات دلوائے تھے، ہمیں وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا مارا گیا کہ ہمیں کہا کہ بیان دو ورنہ چھوڑیں گے نہیں۔ اب وہ سارے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور یہ افسوسناک معاملہ ہے میڈیا کی۔ دیکھیں تو یہ تو گد ہیں ویسے ہی، زبردستی بیانات دلوا کے اور ویڈیو بناتے رہے۔ اب ان حالات میں مجھے جو دیکھیں سب سے بڑا المیہ نظر آ رہا ہے کہ چوری ڈکیتی اور وارداتیں تو یہ کرتے رہے، الیکشن تو یہ لوٹتے رہے، معیشت تو یہ تباہ کرتے رہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جس طرح چوری ڈکیتی میں دیکھیں لوٹا ہوا مال واپس آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی کی جان یا کسی کی عزت خدا نخواستہ چلی جائے تو وہ واپس نہیں آتی۔ یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں 1970 اور 80 کی دہائی میں لے گئے، جنرل ضیاء خان اور ضیاء الحق کے جو مارشل لا کے دور میں لے گئے، وہ تمام باتیں آپ دیکھیں، بلکہ وہ 50-50 ڈرامے ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، آپ یاد کریں وہ بالکل درست 2024 میں نظر آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح نظر آ رہے ہیں۔ وہ تمام باتیں جنہیں دیکھ کے ہم ہنستے تھے، آج وہ 50-65 سال کے بعد ساری نظر آ رہی ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا پتھر کے دور میں لے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخصی آزادی ختم ہو جانا، معیشت کو تباہ کرنا، اخلاقیات کو تباہ کرنا، آئین اور قانون کو تباہ کرنا، پورے کے پورے نظام کی بنیادیں ہلا دینا۔ اب عمران خان انشاءاللہ رہا ہوں گے، معیشت تو وہ ٹھیک کر لیں گے، وہ سارا معاملہ کنٹرول میں کر لیں گے، لیکن اس نظام کو بھی ٹھیک کریں گے۔ یہ جو معاشرے میں البتہ جو ہو چکا ہے، اسے 3-4 دہائیاں لگ جائیں گی ٹھیک کرنے میں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اب تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کو یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ دیکھیں آرمی چیف پر، اسٹیبلشمنٹ پر، چیف جسٹس پر، ابھی ڈاکٹرز کا اسکینڈل آیا، میڈیکل ڈاکٹر کا، اس پہ بات کرتے رہے، اس پہ ہم نے بڑا اچھالا اس کیس کو بھی، خواتون کے اوپر تشدد ہوا اس کو بھی ہم نے بڑا اچھالا، اچھی بات ہے، اس کو ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں انجینئر علی محمد مرزا کی روزانہ ویڈیوز کا بھرمار لگی ہوئی، ویڈیو کے اوپر ویڈیو، جوابی ویڈیو، پھر شیر افضل مروت کے روزانہ کلپ نظر آ رہے تھے، حالانکہ انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ان کے اوپر لگے رہتے ہیں، گنڈا پور کے اوپر لگے رہتے ہیں، کوئی بیان آ جائے ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے۔ جو چیز ہم ڈسکس نہیں کر رہے بار بار، وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ میں نے بڑے بڑے اکاؤنٹس کا پوسٹ مارٹم کیا، دیکھا حالیہ دنوں میں عمران خان کی رہائی پر کیا ایفرٹ کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ مجھے اتنی قابل ذکر ایفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، تصویر، پوسٹ، ویڈیو، مطالبہ خان کی پرانے کلپس ہی شیئر کرنا شروع کر دیں۔ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ کرنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کی رہائی ہے، باقی یہ چھوٹے موٹے مسئلوں میں مت الجھا کریں۔ اس وقت تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دیکھیں یوکرین کا معاملہ حل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ابھی یوکرین کے صدر کو وائٹ ہاؤس میں جو اس نے بدتمیزی کی، اس نے معافی مانگی، سعودی عرب پہنچ گیا، امریکی وزیر خارجہ بھی پہنچ گیا، یہ معاملہ حل کے قریب ہے۔ جو یہ معاملہ حل ہوگا اس کے بعد اگلی باری ساڑھی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنی صفوں میں اتحاد کریں، اپنی طاقت کو جمع کریں اور ادھر ادھر کی چیزوں پر فوکس کی بجائے فوکس خان کی رہائی پہ رکھیں۔ تحریک انصاف کو دوبارہ کہا جا رہا ہے آپ مذاکرات کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں، حکومت انہیں دعوت دے رہی ہے، در پردہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ان مذاکرات میں ان کو الجھا کے
امریکہ کو دکھا دے جی کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. تحریک انصاف کو کسی صورت میں مذاکرات ان سے براہ راست نہیں کرنے چاہیے جب تک عمران خان سے یہ ملاقاتیں بحال نہ ہوں, خان کے کیسز کے فی الفور فیصلے نہ ہوں, اپنی ڈیمانڈز رکھیں اور کسی قسم کے مذاکرات اس طرح براہ راست مت کریں جب تک عمران خان کی طرف سے انہیں گرین سگنل نہ دیا جائے, کیونکہ خان نے پہلے بھی کہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کسی سے مذاکرات کا فائدہ نہیں ہے, لیکن اب یہ ان کو دانہ ڈالا جا رہا ہے, اب دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری خبریں ہیں لیکن وی لاگ بہت لمبا ہو جائے گا, انشاءاللہ اگلے وی لاگ میں تفصیل سے بات. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.